علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے دنوں شکوفہ چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شعر جو ہے وہ علم اور عقل کی توہین پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں جی علامہ اقبال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کون سے پیغمبر تھے؟ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اپنی نادانی کو اور اپنی ناسمجھی کو بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کے ذمہ ڈال کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرنا شروع کر دی جائے کہ علامہ اقبال تو ایسے ہی باتیں کرتے رہتے تھے، دیکھو جی علم و عقل کی توہین کر دی انہوں نے۔ کہتے ہیں جی ٹیکنیکلی ان کا شعر غلط ہے۔ ابھی میں وہ شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبان زد عام ہے، ضرب المثل بن چکا ہے وہ شعر، موقع بموقع پڑھا جاتا ہے اسے۔ جب سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسے فرمایا ہے، آج تک شاید بلا مبالغہ لاکھوں دفعہ یہ شعر پڑھا جا چکا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کسی نے آج تک علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس شعر پر نقد کی ہو اور کہا ہو کہ یہ علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے، معاذ اللہ۔ بڑے بڑے شعراء بھی گزرے ہیں، اس شعر کو پڑھنے والے بڑے بڑے نقاد گزرے ہیں، اور اردو دان گزرے ہیں اور فارسی دان گزرے ہیں، شعر و شاعری کو سمجھنے والے اور اشعار کی تشریح کرنے والے گزرے ہیں۔ کسی نے اس شعر پر یہ بات نہیں کی جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ آپ اندازہ کریں مرزا صاحب کا یہ فیلڈ ہی نہیں، نہ وہ شاعر ہیں نہ وہ ناقد ہیں۔ اردو کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کتنا بے تکا اعتراض انہوں نے کیا ہے، اور پورا ایک جناب شارٹ کلپ بنایا ہے اور اسے یوٹیوب پہ ڈالا ہے۔ جی اوپر لکھا جی ڈاکٹر اقبال سے اختلاف، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تھمب نیل بنا رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر کا لفظ کیسے لکھتے ہیں، اس نے لکھا ڈاکٹر اقبال سے اختلاف۔ اچھا جی کیا اختلاف ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شعر انہوں نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر غلط کہا ہے، یہ شعر ٹیکنیکلی غلط ہے جی۔ پہلا اعتراض اس شعر پر کیا ہے جی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہتے ہیں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں کود گئے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو خود آگ میں نہیں کودے، انہیں تو پھینکا گیا ہے، اور یہ خود آگ میں جانا یہ تو خودکشی ہوتی ہے۔ کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ اندازہ کریں، ان کی علمی اپروچ دیکھیں اور ان کی ذہنی سطح دیکھیں کہ اقبال کو سمجھنے چلے ہیں یہ، جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ مجاز ہے۔ یہ اردو عربی ہر زبان میں چلتا ہے مجاز، اور اگر یہ اس مجاز کو اور اس مجاز کے لغت میں استعمال کو اگر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں تو پھر یہ قرآن کریم کو بھی معاذ اللہ کہیں گے کہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ سنتے رہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں جو کوٹھی ہے، یہ فلاں مکان ہے، وہ فلاں شخص نے بنایا ہے جو اس کا مالک ہے۔ آپ کوئی اٹھ کے مرزا صاحب کی طرح کہے کہ یہ تو بات تمہاری ٹیکنیکلی غلط ہے جی، جس مالک کا یہ مکان ہے اس کو تو اینٹ لگانا نہیں آتا، اس نے کیسے بنا لیا؟ ٹیکنیکلی غلط ہے جی، ٹیکنیکلی غلط ہے۔ تو یہ مجاز ہے، یعنی اس نے بنوایا ہے، لیکن بنوانے کی وجہ سے بنانے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ ہمارے عام اردو پنجابی وغیرہ میں یہ عام معروف ہوتا ہے نہر چل رہی ہے، یہ بھی مجاز ہے، نہر چل رہی ہے۔ بھلا نہر چلتی ہے جی؟ نہر نہیں چلتی، نہر تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی، پانی چل رہا ہوتا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہر چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، جب
یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو وہاں غلے پر فائز ہیں، تو وہ اپنے بھائی بنیامین جن کا نام بتایا جاتا ہے ان کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلہ کر کے اپنے بھائی بنیامین کو بھی وہاں رکھ لیا، یعنی ان کے سامان میں وہ جو پیمانے والا برتن تھا قیمتی وہ رکھ دیا۔ بعد میں منادی کرا دی گئی کہ بھئی تم تو چوری کر رہے ہو، کہنے والے نے کہا کہ تم چور ہو، انہوں نے کہا نہیں۔ بہرحال جب وہ معاملہ کھلا تو برتن واقعی اس میں سے نکل آیا، حالانکہ وہ ہیلے سے رکھا گیا تھا بنیامین کو روکنے کے لیے۔ جب بنیامین کو بھی انہوں نے رکھ لیا، اب واپس چلے گئے پھر والد کے پاس، تو اب تو وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم کیا کریں۔ پہلے یوسف کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا، آج تک ہمارا والد پریشان تھا۔ ایک اور پریشانی ہم نے انہیں دے دی کہ ان کا بیٹا بنیامین بھی ہم ادھر چھوڑ آئے۔ تو انہوں نے پھر کچھ لفظ کہے وہاں جو قرآن کریم نے نقل کیے ہیں کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں، بنیامین نے چوری کی تھی۔ ان کے ذوم میں تو ایسے ہی تھا نا، چوری کی تھی، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی حقیقت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور چوری کی پاداش میں اسے وہاں رکھ لیا گیا ہے، آپ ہماری بات کا یقین کریں۔ اگر آپ کو شک ہے ہمارے اوپر تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم تھے۔ اب کوئی ایسا سر پھرا ہوگا وہ کہے گا یہ ٹیکنیکلی غلط ہے جی، بستی بلا بول کے کبھی بتاتی، کبھی در و دیوار نے بھی بتایا ہے، بستی والے بتائیں گے نا۔ تو یہاں تو کہا گیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو یہ مجاز ہوتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آیا۔ اور میں ایک اس کی عام فہم مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں فوجی نے، فلاں سپاہی نے، فلاں مجاہد نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر، اس نے جان دے دی، تو کیا اس نے خودکشی کی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ کسی کافر نے مارا ہوتا ہے، کسی دشمن نے مارا ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی، اس نے تھوڑی دی، اس کی تو زبردستی جان لے لی گئی تھی۔ بالکل یہی جو اعتراض ہے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر مرزا صاحب نے کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ بھئی یہ مجاز ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بس میں یہ بات تھی، اگر وہ اپنی توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے، کہہ دیتے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آئندہ میں یہ نہیں دہراؤں گا، میں توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں تمہارے بتوں کو اپنا معبود بنا رہا ہوں، تو فوراً ان کو پیچھے لے جایا جاتا، ان کو آگ میں کبھی نہ پھینکا جاتا۔ لیکن وہ اس بات پر بضد رہے کہ میں اپنی دعوت توحید میں بالکل سچا ہوں اور میں یہ دعوت دیتا ہی رہوں گا، تب انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا نا، اگرچہ خود انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی، انہوں نے پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ وہ اس سے بچ جاتے، ان کے سامنے اعلان برات کر دیتے توحید سے تو بچ جاتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید سے محبت تھی، لفظ عشق کے حوالے سے تو ہمیں بھی ملاحظات ہیں، ہم اسے اتنا بہتر نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال ایک لفظ ہے، اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے۔ محبت جو توحید کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس نے گویا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی، وہ پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یہ کہتے ہیں یہ عقل کی توہین ہے۔ بھئی عقل کی توہین کیا ہے؟ آپ اگر اس کا سادہ اردو ترجمہ ہی کر لیتے، اگر آپ میں اتنی اہلیت ہوتی تو پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر آپ اعتراض نہ کرتے اور انہیں اس طرح کا معاذ اللہ بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ عقل کی توہین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی عقل تو دیکھیں دوسری جگہ پر علامہ اقبال نے عقل کی تعریف کی اور یہاں توہین کر رہے ہیں۔
علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اب تک عقل حیران ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا فیصلہ کیا اور کتنے مضبوط قدم تھے ان کے، کہ آگ کو سامنے دیکھ کر پتہ ہے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس پر عقل ابھی بھی حیران ہے۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ لب بام کہتے ہیں چھت کا کنارہ، منڈیر۔ تو جس طرح لوگ حیران ہو کر بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے قافلوں کو دیکھا کرتے تھے، تو اسی طرح حیران ہو کر عقل جو ہے وہ چھت کے کنارے عقل ابھی تک حیران کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ان کی جرأت کو داد دے رہی ہے۔ بس اتنی بات انہیں سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ فتویٰ جڑ دیا کہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے اور علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے یہ شعر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو ہدایت دے کہ مشہور ہونے کے لیے، شہرت کے لیے انہوں نے اب کیسے کیسے پاپڑ بیلنا شروع کر دیے ہیں۔ صحابہ کرام پر تان کی، تابعین پر تان کی، امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیوبندیوں بریلویوں سے گیا گزرا کہا۔